آپ سب کو ذوالحج کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں یہ موقع دیا۔ اس سال ہم ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، ذکر اذکار کر کے اور نیکیاں کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال ہماری زندگی ہمیں یہ مہلت دے گی کہ نہیں دے گی، تو اس لیے ہم سبھی کوشش کریں گے کہ اس سال ہم ان 10 دنوں کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اب دیکھیے، کامیاب انسان جو ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے اور اس سے کامیابی کیسے حاصل ہوگی۔ ایک بزنس مین ہے، آپ دیکھیے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کس زمانے میں اس نے کون سی ڈیلز لگانی ہے اور اس کو کیسے فائدہ ہوگا۔ اب کسان کو دیکھیے کہ اس کو اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کون سے سیزن میں بیج بونا ہے اور اسے کس طرح سے اس کی بہترین فصل اگ سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو ایک مومن انسان ہوتا ہے نا، اس کو یہ اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا لمحہ، کون سی گھڑی، کون سا وقت ایسا ہے جس میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، نیک کام کر کے، ذکر اذکار کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ رمضان کی وہ 10 راتیں جس میں لیلۃ القدر ہے، وہ راتیں اور ذوالحج کے یہ جو 10 دن ہیں، اس سے افضل کوئی دن اور کوئی رات نہیں ہے۔ اب دیکھیے، ان 10 دنوں میں جو ذکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس سے افضل ذکر بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کون سا ذکر کرنا ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ۔ اگر آپ کو عادت ہے، آپ ہم نماز تسبیح جو پڑھتے ہیں نا، اب دیکھیے اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب بس یہی کوشش کریں کہ پورے 10 دن میں آپ نے یہ تسبیح جو ہے، یہ اپنی زبان اپنی چپ نہیں کرنی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانے کا بہترین موقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ سعید بن جبیر اتنی عبادت کرتے تھے، کہتے تھے کہ وہ تھک جاتے تھے، کہ وہ ہیومنلی پاسبل جیسے نہیں ہوتا نا کہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، کہ اتنی حد تک وہ عبادت کرتے تھے۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور تکبیرات بلند آواز میں پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو بھی یاد آ جائے، اور وہ بھی تکبیرات ان کے ساتھ اونچی اونچی آواز میں صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ اور صحابہ نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جہاد بھی افضل نہیں ہے اس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، سوائے اس ایک بات کے کہ کوئی اپنی جان کا نذرانہ لے کے جہاد کے لیے جاتا ہے، کافر کے مقابلے میں دین کے لیے لڑائی کرتا ہے، اور وہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیتا ہے، اپنی سواری جس کے اوپر وہ جاتا ہے اور اپنا مال سب کچھ لوٹا دیتا ہے اللہ کی راہ میں، تو اس کی ایک اور بات ہے۔ اس کے علاوہ ان 10 دنوں کی عبادت، ان 10 دنوں میں ذکر اذکار اور نیک کام کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اجر دینے پہ آئے تو کیا ایک دانے پہ 7 بالیاں، اور 7 بالیوں میں سے ہر بالی پہ 100 دانے، اور ایک چھوٹے سے عمل پہ 700 گنا، اور اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر ان 10 دنوں کی عبادت کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے افضل ترین عبادت ان 10 دنوں کی۔ اب ان 10 دنوں کی فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ صرف ایک دن 9 ذوالحج کا روزہ ہمارے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ اور آنے والے 1 سال کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ الحمدللہ۔ اب دیکھیے، رکھنے کو تو ہم یہ پورے دن روزے رکھ سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بیان کرتے ہوئے۔ جس وقت ہم روزے کی حالت میں ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کتنی دعائیں قبول کریں گے، لیکن وہ ایک دن کا روزہ آپ سوچیں، پورے پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں لگانی، کسی پہ بہتان نہیں لگانا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، اپنی ذات کے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے نیبرز کا خیال رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، ہم نے نمازیں پوری پڑھنی ہے، ہم نے سنت مؤکدہ پوری پڑھنی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی نمازوں میں اپنی تلاوت لمبی کریں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم تہجد گزار بن سکیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک عمرہ اور حج کا جو ثواب ملتا ہے، ہم اشراق کو بھی نہ چھوڑیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ہم ان کے آگے نہ بولیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ہم ضرورت مندوں کو دینے والے ہو جائیں۔ ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی کو آر نہ دلائیں، اور اس کے باوجود کہ ہم غصہ کرنے کی طاقت رکھیں لیکن ہم دوسروں کو معاف کر دیں۔
ہم دوسروں کے کام آ سکیں. اپنے استادوں کے لیے دعا کیجیے کہ جو اس دنیا میں ہماری رہنمائی کا باعث ہے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.